نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنا، بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی، محمد المجتبی الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قدسیہ میں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، دور اور نزدیک سے چل کر آنے والے میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں چند لمحوں کے لیے اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس محفل پاک کا جو عنوان ہے وہ ذکر امام حسین ہے، سبحان اللہ۔ اور اس محفل کے اندر بانی محفل، عاشق رسول، بانی سنی تحریک یونان، میری مراد چودھری شاہد نواز بڑائی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور علماء کا جمع غفیر ہے، وہ بھی سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور میرے ساتھ تشریف لائے سنی تحریک خلقی دعویٰ سلیقوں کے صدر، انتہائی معزز و محترم اور عقیدے کے ساتھ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عقیدے سے بے انتہا درد رکھنے والا ساتھی بھائی آصف حیات گولڑوی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف لائے بھائی ظفر صاحب، اور جتنے بھی میرے ساتھی، میرے بزرگ دور اور نزدیک سے چل کر اس محفل کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ہر ساتھی کو ہر قدم کا بدلہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بالخصوص جو اس محفل کے اندر تشریف فرما ہے، آپ حضراتوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهَا، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے
ہم اپنے گھروں والوں کو چھوڑ کر دور و نزدیک سے چل کر حضرت امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے. ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، احب اللہ من احب حسین، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، جو میرے بزرگ اور ساتھی اور دوست دور و نزدیک سے چل کر اس محفل کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدسہ سے جو الفاظ ارشاد ہوئے ہیں ان کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. اے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جو آپ دور و نزدیک سے چل کر ایسی محفلوں کے اندر آتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ادا کریں کہ رب آپ سے محبت فرماتا ہے. اب آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، پارہ نمبر 25 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا ہے، قل تم فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. کس پر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پر میں اجرت نہیں مانگتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجرت مانگ رہے ہیں تو کس پر؟ آخر کوئی چیز تو ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کہ تم جہنم میں گرے جا رہے تھے، میں نے تمہیں اٹھا کر جنت کا وارث بنایا. اس پر کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو تم پر شیطان اترتے تھے، میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب تم میری محفل میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے قدم بعد میں اٹھاتے ہو، تمہارے قدم اٹھنے سے پہلے رب کے رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کے نور پر تمہارے قدموں میں پہلے اس پر کہ جب تم اپنے گھروں سے چلتے ہو تمہارا قدم بعد میں اٹھتا ہے، رب کے فرشتوں کے پار تمہارے قدموں کے نیچے پہلے اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کس پر؟ سردیوں کی لمبی راتوں میں میں رب کو مناتا رہا، میں ساری رات روتا رہا، لمبی رات میں لمبے قیام کرتا رہا، لمبے سجدے کرتا رہا، میرے پاؤں پر ورم آ گیا، میرے پاؤں پھٹ گئے، ان سے خون بہ نکلا. اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رات کے اندر جو رب کی رحمت کی گھڑی آتی ہے، جب رب کی رحمت کا نزول پہلے آسمان پر ہوتا ہے، رب کی رحمت یہ آواز دیتی ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اس پر اے میرے امتیوں، جب وہ گھڑی آئی، جب وہ وقت آیا، رب نے کہا کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے تمہاری مغفرت طلب کر لی، میں نے رب سے تمہاری مغفرت مانگی ہے. اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں کسی بھی کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر کیا؟ الا المودۃ فی القربى. ایک چیز اے لوگو، ایک چیز مانگتا، اگر ان میرے احسانوں کا کوئی حیا ہے، اگر ان احسانوں کو مانتے ہو تو میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں، جن کی رگوں میں میرا خون بہتا ہے، ان کے ساتھ مودت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ مودت کیوں فرمایا؟ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ رب العالمین نے محبت کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ اس کے اندر فرق ہے. محبت اسے کہتے ہیں جب دو محبت کرنے والے بچھڑ جائیں، جدا ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مودت والے جب ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ زندہ نہیں رہتے.
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر مودت کی انہوں نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ مودت کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے. جب اس کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے. مسلمانوں، جب تمہارے دل کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مودت ہوگی تو تمہارا ایمان زندہ رہے گا. اگر حضرت امام حسین کی مودت نہ رہی تو مچھلی کی طرح تمہارا ایمان مر جائے گا، تمہارا ایمان مردہ ہو جائے گا. حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کس طرح مودت کرتی ہے پانی کے ساتھ کہ جب وہ پانی سے جدا کر دی گئی تو وہ مر گئی. اس کو پکڑ کر اس کا قیمہ کر دیا گیا، دوسری بار مر گئی. اس کو آگ میں بھون لیا، تیسری بار مر گئی. اس کو آپ نے دانتوں کی چکیوں میں پیسا، 4 بار مر گئی. 5ویں بار جب وہ آپ کے پیٹ میں گئی، ہضم ہو کر 5ویں بار مر گئی. باہر جتنی بھی سردی ہو آپ پانی پیے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت باہر تو برف پڑ رہی ہے، آپ پانی کیوں پیے جا رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے مچھلی کھائی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے پیٹ کے اندر مودت والی چلی گئی ہے. 5 مرتبہ مرنے کے بعد 1 مرتبہ پانی سے جدا ہوئی مر گئی، دوسری مرتبہ بھونی کی مر گئی، دانتوں کی چکیوں میں گئی مر گئی، پیٹ کے اندر گئی مر گئی. تمہارے جسم کا جز ہو کر بھی تمہارے پیٹ کے اندر جا کر بھی پانی پانی کر رہی ہے. سے مودت ہے. پیٹ کے اندر جا کر بھی مچھلی پانی پانی کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے. 5 مرتبہ مر جانے کے بعد بھی آج بھی وہ پانی پانی کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، 5 مرتبہ مر جانے کے بعد بھی پھر پانی پانی کر رہی ہے. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، اے گستاخ اہل بیت، اے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر روکنے والوں یزیدیوں، آج بتلاؤ کہ سنی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور سنیوں کا بچہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج حسین حسین کر رہا ہے. تم کتنا ذکر حسین رکھو گے؟ تم جتنا بھی ذکر حسین رکھو گے، جب تک سنیوں کا بچہ دنیا کے اندر زندہ ہے حسین حسین کرتا رہے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم حضرت امام حسین سے مودت کرنے والے ہیں. ہمارے رگوں کے اندر جو خون ہے، ہمارے رگوں کے اندر خون بھی حسینیت کر رہا ہے. کیوں؟ ہمارے خون جو ہے اس کے اندر بھی مودت حسین ہے. قیامت کا دن طلوع ہونے تک، جب تک ہمارا بچہ دنیا کے اندر زندہ ہے، حسین حسین وہ کرتا رہے گا. تم چاہے جتنا بھی ذکر حسین روک لو، اے یزید کی اولاد، تم جتنا بھی حسین کا ذکر روک لو، لیکن جب تک سنی زندہ ہیں ذکر حسین ہوتا رہے گا. اے رشید ابن رشید کتاب لکھنے والوں، یزیدیت کتو، آج تم نے دوبارہ کتاب لکھ کر اپنا یزیدی ہونے کا ثبوت دیا ہے. آج کچھ کتوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بکواسات لکھے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ جو ہے وہ شر پسند گھرانہ ہے. میں ان لعنتی کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ گھرانہ ہے، اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو رب اس دنیا کو ہی پیدا نہ فرماتا. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر حسین نہ ہوتا، دنیا نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا، یہ دنیا نہ ہوتی. اگر نبی نہ ہوتا، یہ دنیا ہی نہ ہوتی. نبی نے دنیا کے اندر فرما دیا، دنیا کے اندر آ کر ان لوگوں کے منہ پر یہ تماشا مار دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تم جتنا بھی حسین کا ذکر روکو گے،
اتنا ہی ذکر حسین بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ذکر حسین ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر امام الانبیاء علیہ السلام نے بلند فرمایا. صرف امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں، رب نے بھی. قرآن کی آیت سناتا ہوں. پارہ نمبر 11. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنین کی جان کے بدلے ان کی جانوں کو خریدتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مومنین کی جانوں کا خریدار ہے. مومنوں کی جانوں کو اللہ خریدتا ہے، اس کا بدلہ انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومنوں کی جانوں کو خرید کر انہیں جنت عطا فرماتا ہوں. رب کی جنت سے زیادہ قیمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کی ہے. مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی زمین خریدتا ہے، 1 کروڑ روپیہ اس کی قیمت ہے. آدمی 1 کروڑ دے کر اس زمین کو خرید رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے نزدیک زمین کی قیمت زیادہ ہے، زمین زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زمین زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس واسطے وہ 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے، دے کر زمین کو خرید رہا ہے. اگر اس کے نزدیک پیسے کی قیمت زیادہ ہوتی تو وہ کبھی بھی پیسہ دے کر اس زمین کو نہ خریدتا. وہ زمین کو خرید کر بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک اہمیت اس پیسے کی نہیں ہے، میرے نزدیک اہمیت اس زمین کی ہے. رب تعالیٰ قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، اگر قیمت زیادہ جنت کی ہوتی تو رب یہ فرماتا میں نے جنت خرید کر ان کو دے دی ہے. رب فرما رہا ہے نہ میں نے امام حسین کی جان کو خرید کر اس کے بدلے انہیں جنت عطا فرمایا. سبحان اللہ. امام حسین وہ ہیں جن کی جان جنت سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت امام حسین تو وراء الورا ہیں. حضرت امام حسین کے غلام جن نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان کے نذرانے نچھاور کر دیے، پیش کر دیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کا یہ فرما رہا ہے کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کی جان کی شان یہ ہے کہ رب نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. ان کی جانوں کا خریدار خود اللہ رب العالمین ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، ان سے پوچھو اگر نبی یا علی مدد کرتا ہوتا تو اپنے بیٹے حسین کی کرتا. میں ان سے پوچھتا ہوں تو اس قرآن کی آیت کو پڑھو. رب تو یہ فرما رہا ہے میں حسین کی جان کو خرید رہا ہوں، میں تو حسین کی جان کا خریدار ہوں، میں خود اس کو خرید رہا ہوں. تم کہتے ہو نبی مدد نہیں کر سکتا. ارے حسین وہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ رب ان کی جان کا خریدار ہے. یہ ذکر امام حسین ہے، یہ شان امام حسین ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی شان ہے کہ زندگی گزر سکتی ہے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جہاں ذکر نبی کا ہوگا حسین کا ہوگا. نہ ذکر ختم ہو سکتا ہے نبی کا، نہ ذکر ختم ہو سکتا ہے حسین کا. حسین وہ ہیں کہ جن کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا نہیں. اور کچھ چند سوالات ان لوگوں سے جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ الرضوان پر بھونکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں تم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بکواسات کرتے ہو، ان پر تبرہ کرتے ہو، کیوں؟ تم کہتے ہو کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشوا ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں. ان سے جا کر بچہ سنیوں کا سوال کرے. وہ بدبختوں یہ تو بتاؤ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ ان سے یہ پوچھو کہ شجرہ نسب امام جعفر صادق کا کیا ہے؟ آئیے میں بتلا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے ہیں قاسم، ان کی بیٹی ہے ام فروہ، اور ام فروہ کا بیٹا امام جعفر صادق ہے. کرو بکواس، کرو بکواس. تم اس پر بکواس کرتے ہو
کہ جس کا نانا ابو بکر ہے اس ابو بکر پر بکواس کرتے ہو، جس کا دوتا جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تم حضرت عمر فاروق پر لعن کرتے ہو، اور لعن کیوں؟ تم یہ تو بتاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ شہر بانو کے ساتھ کس کا پڑھوایا تھا؟ اس کا نام ابو بکر سے، اس کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی نسل سے ام فروا ہے، اور ام فروا کا بیٹا امام جعفر صادق ہے۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف پر جلوہ گر تھے۔ آپ کا بیٹا ہے، اس نے آ کر سوال کیا، اے بابا جان، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ امیر ہیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے، آپ اس مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ حضرت امام حسن حسین کو کیوں دیتے ہیں؟ زیادہ حقدار میں بنتا ہوں۔ اس نے دلیل پیش کی کہ اے امیر المومنین، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اس لحاظ سے بھی حق زیادہ میرا بنتا ہے۔ میں نے سب سے پہلا مارکہ بدر، اس کے اندر میری عمر کم تھی، میں نے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے مجھ پر شفقت فرمائی، مجھے اجازت نہ عطا فرمائی، لیکن بابا جان میں اس وقت بھی حاضر تھا، میں تو گیا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، میں نے بے شمار غزوات کے اندر جا کر آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں، اس لحاظ سے بھی زیادہ حق میرا بنتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی بات ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چہرہ ہے وہ غضبناک ہو گیا۔ وہ غصے کی حالت میں منبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر فرمایا، اور تم حضرت امام حسن و حسین کی برابری کرنا چاہتے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تیرے ماموں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے ماموں جیسے ہیں؟ ذرا یہ تو بتا، کیا تیرا نانا امام حسین کے نانا کی طرح ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ تیری خالائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خالائیں کیسی ہیں؟ ذرا یہ تو بتا، کیا تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہے؟ اگر تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی نہیں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برابری کرنے کا سوچتا کیسے ہے؟ میں ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں، اوے اے بدبختو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا لیڈر ماننے والوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر بھی عمل کرو۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو اپنے بیٹے کو امام حسین کی برابری نہیں دے رہے، لیکن بدبختو ایک تم ہو جنہوں نے اپنے آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لعنتیو، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ ان لوگوں کی عقلیں گم ہو گئی ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی برابری چاہتے ہیں۔ ان لعنتیوں سے یہ پوچھو، تم حضرت عمر فاروق کو اپنا پیشوا لیڈر